السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حاضرین و سامعین، ماہ مبارک رمضان اپنے بالکل اختتام پر پہنچ چکا ہے، اور آج یہ اس کی آخری شب جمعہ ہے کہ جس شب جمعہ کو پروردگار شب رحمت، شب مغفرت اور شب استجابت دعا کے نام سے یاد کرتا ہے۔ شب جمعہ اللہ کی طرف سے رحمت کے دروازے پورے برس کھولے جاتے ہیں، اور جب یہ شبہائے جمعہ ماہ رمضان مبارک کی ہوں تو پھر رحمت کا انداز بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ لہذا ماہ رمضان مبارک کی برکتوں کو ظاہر کرتے ہوئے جو روایات اشارہ کرتی ہیں، میں مسلسل ان کی تکرار کرتا ہوں، اور آج پھر انہی باتوں کو دہراتا ہوں کہ ماہ رمضان میں افطار کے وقت پروردگار روزانہ 1 ملین افراد یعنی 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے، لیکن جب شبہائے جمعہ اور روز جمعہ آتا ہے تو اللہ ہر ساعت میں 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اور خاص کر جب ماہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ آتا ہے تو اللہ ان 10 دنوں اور 10 راتوں میں ہر شب 10 لاکھ افراد کو جہنم سے نجات بخشتا ہے۔ آج اس ماہ مبارک میں یہ 2 مناسبتیں ہمارے پاس ہیں کہ آخری عشرے میں شب جمعہ میں ہم داخل ہو چکے ہیں، کہ جس کی ہر گھڑی اور ہر لمحہ پاک و پاکیزہ ہے، اور ان پاکیزہ راتوں میں ہمیں اپنے نفس کے لیے دعا کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اسے اللہ سے نزدیک کریں، اور اپنے وجود کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کو بھی یاد کرنا چاہیے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، کہ شبہائے جمعہ کے لیے ماہ رمضان کی روایات یہ بتاتی ہیں کہ جب ماہ رمضان مبارک میں شب جمعہ آتی ہے تو بعض ارواح اپنے گھروں کی طرف پلٹ کر فقیروں کی طرح ندا لگاتی ہیں اور اپنے لیے صدقے کی درخواست کرتی ہیں۔ لہٰذا آج جب ہم اپنے بہت سے اعمال و افعال کو انجام دیں تو اپنے ایک ایک مرحوم کی طرف سے صدقہ بھی ضرور نکالیں۔ یہ صدقہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بڑی رقم ہی نکالی جائے، بلکہ بعض وقت کسی کو صحیح مشورہ دے دینا بھی ایک صدقہ ہوتا ہے۔ چلتے راستے پر اگر کہیں پتھر پڑا ہوا دکھائی دے کہ جس سے دوسروں کو اذیت پہنچنے کا خدشہ ہو تو اس پتھر کو بیچ سے کنارے لگا دینا یہ بھی اللہ کی طرف سے صدقے کی فہرست میں شامل ہوتا ہے۔ لہٰذا اپنے مرحومین کو ان چھوٹے چھوٹے اعمال میں یاد رکھیں کہ کل ہم سب کو ان سب کی زیادہ ضرورت پڑنے والی ہے۔ پروردگار نے جب ہمیں اس دنیا میں بھیجا تو طاقت، قدرت، اختیار سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ جوانی کے زوم میں ایک جوان ساری چیزوں کو روندتا ہوا اپنی بادشاہت اور اپنی حکم روائی کرنا چاہتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کا بدن ضعیفی کی طرف ڈھلنے لگتا ہے، اور ایک موقع زندگی میں وہ آ جاتا ہے کہ جب وہ بالکل اپنے آپ کو یکو تنہا پاتا ہے، اور پھر اس تنہائی کی راتوں اور دنوں کے گزرنے کے ساتھ بالآخر وہ وقت بھی پہنچتا ہے کہ جس کو سورہ قاف میں آیت نمبر 19 میں پروردگار کہتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، کہ موت کی غنودگی حق و حقیقت کے ساتھ جب آ گئی تو پھر یہ وہی ہے جس سے تم فرار کیا کرتے تھے۔ سکرات موت یعنی جب انسان اپنی آنکھوں سے اس عالم کو دیکھ لے کہ جس عالم میں اسے عنقریب جانا ہے۔ یہ وہ دنیا ہے کہ جس کو ہم نے ہمیشہ فراموش کیا، یہ مرنے کے بعد والی وہ زندگی ہے جس کی طرف ہم نے کبھی توجہ نہ دی۔ ہم نے صرف اس دنیا میں ملنے والی زندگی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہاں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے محنتیں کیں اور زحمتیں اٹھائیں۔ ہمیں جب اس دنیا میں بھوک لگی تو ہم نے کھانے کے لیے اپنے قدم کو بڑھایا، جب آرام کی ضرورت ہوئی تو ہم نے مال و دولت کو حاصل کر کے اپنے بدن کو آسودہ کرنا چاہا۔ ساری زندگی کشمکش کرتے چلے گئے اس دنیا کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے اور اس دنیا کو راحتوں کی دنیا بنانے کے لیے، لیکن یہ دنیا اور یہ زندگی ختم ہو جانے والی تھی۔ کسی کے لیے 40، کسی کے لیے 60، کوئی 80 اور کوئی 100 برس کے بعد بالآخر اس دنیا سے جانے والا تھا۔
सकरात मौत के वक्त इंसान ये देखता है कि मैंने एक छोटी सी मुद्दत के लिए मिली हुई ज़िंदगी में अपने उन उमूर को अंजाम न दिया कि जो उमूर मेरी आखिरत को बेहतर बना सकते थे। और अब जब ये एहसास पैदा होता है तो फिर हसरत और निदामत का सिलसिला शुरू होता है। और आते हुए मलकुल मौत को देख कर मरने वाला कहता है कि मेरे परवरदिगार, मेरी मौत को थोड़ी सी देर के लिए और ताख़ीर कर दे, मेरी मौत को थोड़ी सी देर के लिए टाल दे, ताकि मैं इस बचे हुए वक्त में वो आमाल और अफ़आल अंजाम दे सकूं कि जो मेरी आखिरत को बेहतर बनाएं। या फिर बंदा आवाज़ देता है कि मेरे अल्लाह, मौत का वक्त आ चुका है, अब मेरी मौत आने वाली है, मगर मैं ये चाहता हूँ कि तू मुझे एक और ज़िंदगी अता कर दे ताकि इस ज़िंदगी में उस आखिरत का सामान जमा किया जाए। तो फिर परवरदिगार की आवाज़ आती है कि नहीं, ये तुम सिर्फ ज़बान से कह रहे हो, अगर दोबारा भी ज़िंदगी मिल जाए तो इस ज़िंदगी को तुम वैसे ही फ़ना कर दोगे जैसे पहली ज़िंदगी फ़ना की गई। लिहाजा अज़ीज़ो, ये वक्त हम सब के ऊपर आने वाला है जिसे सकरात मौत या निज़ा का आलम कहा जाता है। ये सख्त वक्त है, मुसीबत का वक्त, इतनी मुसीबत का कि पैगम्बर इस्लाम जब इस दुनिया से जाने वाले थे और आपका वक्त आखिर नज़दीक आया तो आपकी पेशानी मुबारक पर बार बार पसीना देखा जाता है। और पैगम्बर इस्लाम अपने सच्चे जानशीन मौलल मुवहिदीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तलब-ए-आब करते हैं। मौला कासे-आब को लाकर पैगम्बर के हवाले करते हैं और अब पैगम्बर उस कासे-आब के कतरों को अपने चेहरे पर तरश्शुह करना शुरू करते हैं और डालना शुरू करते हैं। और जब अली पूछते हैं कि नबी खुदा, क्या बड़ी सख्ती का आलम है, तो पैगम्बर कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिसकरातिल मौत, आऊज़ु बिका सकरातुल मौत। हे मेरे परवरदिगार, मैं पनाह में आना चाहता हूँ इस सकरात मौत की सख्ती से, इस जाकनी के आलम में जो मेरे ऊपर दर्द और गम का एक हमला हो रहा है, मैं इससे फ़रार करके तेरी पनाह में आना चाहता हूँ। पैगम्बर इस्लाम भी अल्लाह की पनाह में जाते हैं इस सकरात मौत से, तो फिर हमारा और आपका आलम क्या होने वाला है। और हम सब के ऊपर ये वक्त आएगा और उस वक्त हमारे ईमान का तकाज़ा होगा कि इस सख्ती को हम बर्दाश्त करते हुए अल्लाह की तरफ चले जाएं, या फिर हमारे निफाक और फिस्क का एक सबूत दिखाई देगा कि जब हम राह खुदा को छोड़कर माज़अल्लाह और नऊज़ बिल्लाह राह इबलीस पर जाते हुए दिखाई देंगे। इसलिए कि सकरात मौत के वक्त इबलीस का हमला काफ़ी सख्त हो जाता है। उलमा की दास्तानें और वाक़यात हमें बताती हैं कि किस तरह से आखिर वक्त में वो परेशान हो जाया करते थे। लिहाजा मिलता है कि साहिब मफातिहुल जनान कि जिनकी लिखी हुई ये एक किताब आज आलम तशय्यो के हर घर में पाई जाती है, और जहाँ कोई किसी रोज़े पर ज़ियारत के लिए जाना चाहता है तो उसके हाथों में मफातिहुल जनान होती है, या वो फिर इमाम बारगाह या फिर मस्जिद या फिर रोज़ात मुबारकात से इन किताबों को उठाकर अपने अमाल व अफ़आल को अंजाम देता है। इतनी बाबरकत किताब के जमा करने वाले जनाब शेख अब्बास क़ुम्मी बेटे ये कहते हैं कि जब बाबा का वक्त आखिर नज़दीक आया तो आपकी निगाहों के सामने एक किताब थी जो उस वक्त तक छप नहीं सकी थी, मगर वो बाबा को बहुत प्यारी थी और वो उसको नज़दीक था कि ये चाहते थे कि किसी तरह वो नशर हो जाए और लोगों तक पहुँचे कि लोग फैज़याब हो जाएं। बाबा ने कहा कि इस किताब को मेरी नज़रों से दूर कर दो। और जब मैंने सबब पूछा और ये कहा कि आपको तो ये किताब बड़ी अजीज़ है, फिर आप इसको दूर क्यों भेज रहे हैं, तो जवाब दिया कि मैं नहीं चाहता कि वक्त आखिर शैतान मुझे इसी किताब के ज़रिए से आज़मा ले और मेरे ईमान को मेरे दिल से बाहर निकाल दे। सबब पूछा गया और उलमा ने जब इसकी तशरीह की तो मालूम यह हुआ कि वक्त आखिर शैतान पहले तो लालच देता है और अपनी बंदगी की तरफ मायल करता है। मरने वाला जो दर्द और कर्ब के आलम में होता है, जो अपनी तबीयत के नासाज होने की बुनियाद पर बड़ा थका और परेशान होता है, तो इब्लीस उससे आकर कहता है कि अगर तू मेरी बंदगी को इख्तियार कर ले, मैं तो तमाम दर्द और कर्ब तेरे वजूद से दूर कर दूँगा। और जब बंदा उसकी इस बातों में आ जाता है तो फिर वो ईमान से खारिज होकर कुफ्र की सरहदों में शामिल हो जाता है। लेकिन अगर कोई बंदा दाम शैतान में न उलझे और उसके फ़रेब में न आए तो अब ये उसको डराना शुरू करता है, दुनिया की चीज़ों को ख़त्म करने की धमकी देता है। वो कभी बेटे की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि मेरी बंदगी करो वरना तुम्हारे बेटे को कत्ल कर दूंगा। कभी वो माल दौलत की तरफ आग लेकर दौड़ता है कि तुम मेरी बंदगी करो वरना तुम्हारे माल दौलत को आग लगा दूंगा। ये वक्त आखिर शैतान
ہمارے اوپر حملے کرتا ہے۔ اگر ہم نے دنیا سے محبت کی ہے اور ہمارے اندر زہد نہیں پایا جاتا، اگر ہم راغب تھے دنیا کی طرف اور دنیا میں ہی مرنا چاہتے تھے اور دنیا ہی کے لیے جینا چاہتے تھے، تو وقت آخر جب یہ شیطان دھمکیاں دیتا ہے تو پھر یہ مرنے والا اس کی تبعیت کرتے ہوئے اس کی اتباع کرتا ہے اور ابد کے لیے شقی قرار پاتا ہے۔ اور اگر ایمان دل میں نافذ ہو چکا ہو تو پھر وہ شیطان کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ لہٰذا شیخ عباس قمی کہتے ہیں اس کتاب کو میرے سامنے سے ہٹا دو کہ کہیں وقت آخر ابلیس اسی کتاب کے ذریعے میرا امتحان نہ کر لے جو مجھے بڑی عزیز ہے۔ عزیز و مفاتح الجنان کے لکھنے والے شیخ عباس قمی کوئی ایک معمولی عالم نہیں ہے جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہو، بلکہ نہ جانے کتنی کتابیں اور کتنی تحقیقیں کرنے والے مؤلف اور محقق کا نام ہے شیخ عباس، مگر وہ بھی وقت آخر شیطان کے حملوں سے پریشان ہیں۔ تو ہمارا اور آپ کا کیا حال ہونا چاہیے، اور جو دنیا سے جا چکے ہمارے آباء و اجداد ہیں بھلا ان کا کیا حال رہا ہوگا۔ لہٰذا ان کی فکر کریں، ان کے بارے میں سوچیں، ان کے لیے کار خیر انجام دیں۔ یہ آخری شب جمعہ ہے، اس کے بعد یہ رات ہمیں ملنے والی نہیں ہے، پھر 1 برس کے بعد ماہ رمضان آئے گا اور پھر شبہ جمعہ کی برکتیں ہم کو حاصل ہوں گی۔ لہٰذا آج کی رات کہ جو اللہ جانے اگلے برس کس کو نصیب ہوگی اور کس کو نصیب نہیں ہوگی، اسی رات کو غنیمت جانیں، صدقے نکالیں، اپنے مردوں کی طرف سے، اپنے وجود کی طرف سے، اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا کریں، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے کاوشیں کریں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں، دعاؤں کو پڑھیں اور کسی طرح روز جمعہ میں داخل ہو جائیں۔ اور سب سے اچھا جو عمل شب جمعہ سے روز جمعہ کے لیے بیان ہوا وہ صلوات کا ورد ہے کہ ہم آل محمد پر صلوات بھیجیں تاکہ پروردگار ہماری مشکلوں کو آسان کرے۔ روایت آپ کے سامنے ہے کہ جب شب جمعہ آتی ہے تو پروردگار ملائکہ میں سے بعض ملائکہ کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ زمین پر جائیں اور صلوات پڑھنے والوں کے ناموں کو لکھیں اور ان کے ثوابوں کو لکھیں، اور بعض ملائکہ زمین پر آ کر صلوات بھیجنے والے کے ثواب کو لکھتے ہیں، ہفتہ بھر لکھتے رہتے ہیں، اور اگلے ہفتے پھر جب کہا جاتا ہے کہ جاؤ اور ثواب لکھو تو یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو پچھلے ہفتے کا ثواب ہی پورا نہ ہوا تو ہم نیا ثواب کیسے شروع کریں۔ لہٰذا اس شب جمعہ کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے اعمال و افعال کو انجام دیں۔ ہم سب سے عید بہت نزدیک ہے، ہو سکتا ہے پرسوں ہم سب عید کی خوشیاں منا رہے ہوں۔ اگر ہم اپنے گھر میں عید کی خوشیاں مناتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے لباس کا انتظام کرتے ہیں، اپنی ازواج اپنے گھر والوں کے لیے اگر تجہیز کرتے ہیں ان کی آسائش کے لیے، تو متوجہ ہوں ان یتیموں کی طرف جن کے سروں پر باپ کا سایہ نہیں، ان بیواؤں کی طرف کہ جن کا کوئی مددگار نہیں، ان مساکین اور فقیروں کی طرف کہ جن کو کوئی بھی دیکھنے والا نہیں، کہ اس عید میں ان کو شامل کریں تاکہ پروردگار حقیقی معنی میں اس ماہ رمضان کے بعد عید کی سعادتوں کو ہمارے نصیب میں لکھے۔ اسی شب جمعہ میں یہ طے کریں کہ آپ پروردگار سے کیا تعہد کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ یہ آخری شب جمعہ ہے، اس میں پروردگار سے وعدے کیے جائیں، باتیں کی جائیں۔ علماء کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اللہ سے راز و نیاز کی باتیں اکیلے میں کیا کرتے تھے، لہٰذا بعض علماء کی وصیتیں ہیں کہ 24 گھنٹے میں ایک وقت ایسا ضرور نکالو کہ جب تم اپنے اللہ کے ساتھ اکیلے باتیں کرو اور ان باتوں میں طولانی سجدہ ہو کہ جس سجدے میں ذکر یونسیہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، اس ذکر کو پڑھا جائے تاکہ اپنی شقاوت کا اعلان کریں، اپنی بدبختی کا اعلان کریں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں کہ پروردگار کی رحمت ہمارے شامل حال ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ شبہ جمعہ میں ہمیں روز جمعہ میں یا شب جمعہ میں قبرستان کا بھی رخ کرنا چاہیے، ٹوٹی ہوئی قبروں کو دیکھنا چاہیے، اور یہ یاد کرنا چاہیے کہ عنقریب ہمارے اوپر بھی وہی وقت آنے والا ہے۔ ٹھیک 50 برس کے بعد 80 برس کے بعد نہ ہم ہوں گے، نہ ہمارا نام و نشاں ہوگا، نہ ہماری قبر ہوگی، بلکہ اجڑی ہوئی ٹوٹی ہوئی قبریں، اور شاید ان میں بھی کوئی دوسرے افراد دفن کر دیے گئے ہوں گے۔ بھلا ہم نے ہی اپنے بزرگوں کو کہاں یاد کیا جو ہماری اولادیں ہم کو یاد کریں؟ کیا 50 برس پہلے مرنے والے کسی جد کی قبر پر ہم جاتے ہیں؟ کیا 100 برس پہلے ہمارے دادا اور پردادا جو اس دنیا سے جا چکے، ہم ان کی قبر پر کبھی فاتحہ پڑھنے پہنچتے ہیں جو یہ امید کریں کہ 100 برس کے بعد ہماری نسل ہماری قبروں پہ پلٹے گی؟ لہٰذا کوشش کریں جتنا وقت اللہ نے دیا ہے اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے کاموں کو انجام دیں، مرحومین کو بھی یاد کریں، اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اس ماہ مبارک کی
مختصر عبادات کو قبول فرمائے اور ہمیں ویسا بندہ بننے کی توفیق دے جیسا بندہ وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔